الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ سامعین دی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے جب تانے ملنے لگے، جب آپ پر تانوں کی بارش ہونے لگی کہ آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ کی نسل کیسے پھیلے، آپ کی نسل نہیں پھیل سکتی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دی، اپنے محبوب کے لیے اعلان فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، اپنے رب کی نماز کو ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ یہ جو لوگ، یہ جو دشمن، یہ جو منافق آپ کو تانے دے رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ یہی بے نام و نشان رہیں گے، دم بریدہ رہیں گے، گویا محبوب ساری کی ساری امت آپ کی آل میں اور 3 ہجری 15 رمضان مبارک کو انا اعطیناک الکوثر کے ساتھ ان شانئک هو الابتر پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی گئی۔ جب اس 15 رمضان مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بنت سید الکونین فاطمہ الزہرا کے لال خلیفہ چہارم حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دلارے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عزیزان محترم، امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسن کا سینہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، بلکہ یوں فرمایا کہ حضرت حسن کا سینہ مبارک سے لے کر سر مبارک تک جو جسم ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سید الکونین محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محبوب تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایک دعا فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس دعا کو صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے میرے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا۔ سامعین ذی قدر، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ تو ایسا ہے جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ محبوب دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے سجدہ کو طویل کر دیا اور فرمانے لگے، ایسا نہ ہو کہ میں قیام کے لیے جلدی اٹھ جاؤں اور میرا لاڈلا حسن اپنی خواہش پوری نہ کر۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے محبوب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گرنے پر خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر کر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اپنی آغوش میں لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، رواہ الترمذی، کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسن تو وہ ہیں جن کو اولاد علی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سیدنا حسن وہ شخصیت ہیں جنہیں نواسے رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سیدنا حسن تو وہ ہیں جن کو ماں ملی صاحبزادی رسول فاطمہ الزہرا جیسی ملی۔ سیدنا حسن تو وہ ہیں جن کو خلافت تو اپنے والد خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ملی۔ سیدنا حسن وہ ہیں جن کی رگوں میں خون خاتون جنت دوڑتا ہے۔ اس عظیم ہستی کا، اس عظیم شخصیت کا اکرام اہل سنت کیوں نہ کریں؟ اس عظیم ہستی کے قصیدے اہل سنت کیوں نہ پڑھیں؟ اس عظیم ہستی کے گن سنی کیوں نہ گائیں؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ آپ کی شان تو اس قدر ہے، آپ کی عظمت تو اس قدر ہے، آپ کی منزلت تو اس قدر ہے جسے بیان کرتے کرتے زبانیں تھک جائیں۔ لیکن اختصار کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔